والدین جیسی کوششیں کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ بلا تاخیر پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے محبت رسول اور اس کے تقاضے کے موضوع پر مفصل خطاب فرمائے۔ میری مراد حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسول وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اتنی دیر بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور بلا تاخیر سنتے سنتے تاخیر ہو ہی گئی، 1 بجنے کے قریب ہے، اور برادرم اناؤنسمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ مفصل خطاب۔ اللہ تعالی جس وقت ہم بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، یقیناً آوازیں دے دے کے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ یہ جو رات کی درمیانی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں اور منتیں پوری کروانے کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ کے چہروں کو درخشاں رکھے، کوئی غم دکھ مرض قرض آپ کے قریب نہ آئے۔ ذہن یہی تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، ان سے محبت اور محبت کے تقاضے وہ کیا ہیں، اس حوالے سے گفت و شنید کی جائے، جس کے لیے یقیناً تفصیلی وقت درکار تھا۔ یعنی کم از کم ہم آپس کے اندر بیٹھ کے 1 گھنٹہ گفت و شنید کرتے، لیکن انشاءاللہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو پھر انشاءاللہ کو فرصت کے لمحات میسر آئیں گے تو اس خوبصورت عنوان پہ ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ گفتگو کریں اور سنیں گے۔ سر دست مختصر سا اپنا حصہ آج کی اس بزم میں ڈالنے کے لیے کہ یہ جو خیر کے کام ہیں، مسجد اور مدرسے کی تعمیر ہے، یا یہ جلسے اور جلوس ہیں، یہاں پہلی کرسی سے لے کے آخری کرسی تک جو شخص بیٹھا ہے، ان کے کانوں تک آواز پہنچانے کا انتظام کیا گیا، اشتہارات لگائے گئے، اہل علم و فضل کو دعوتیں دی گئیں، فون پہ ان سے بار بار رابطے کیے گئے، حضرت کیا آئیں گے، کب آئیں گے، کیا کھائیں گے، کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئیں، اور پھر عناوین اور موضوع دیے گئے کہ آپ ان عناوین پہ اپنے خطابات اور اپنے رشحات فکری عوام کے سامنے رکھیے۔ حضرات یہ بار بار ہمیں پھر کہتے ہیں کہ بھی آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہم تو آئے، روٹی شوٹی بھی کھائی، آپ ماشاءاللہ کرسیوں پہ بیٹھے، شکریہ تو ان لوگوں کا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے یہ محنت کی ہے، اور ان لوگوں کی جان مٹھی میں ہوتی ہے کہ یار بندے چلے نہ جائیں، خطیب ناراض نہ ہو جائے، اللہ کرے اس کو روٹی بھی پسند آ جائے، باہر سے بھی مسئلہ نہ بن جائے۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پروگرام کو کلوز اپ کریں، وینڈ اپ کریں، تو تمام تر محاذوں پہ ان اکیلوں نے پہرا دینا، میں نے بھی سو جانا جا کے، آپ نے بھی سو جانا ہے، لیکن انہوں نے ہمارا سامان کلوز کرنا ہے۔ اسی کی آنے ہیں ساڑی ویلنے چ باں آئی ہے، سانوں کی لوڑ ہے، ہیں جی اسی یہو جیاں پھٹیکاں اسی نہیں چلنیاں ہے۔ حضرات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جان چھڑا کے سائیڈ تے بہ کے سمجھدا ہے میں سکون چاں، وہ اگے پھنس جائے گا۔ وہ مومن بڑی خیر والا ہے جو مومنوں کے درمیان رہتا ہے، ان کی باتوں پہ تکلیف برداشت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ ایک جان چھڑا کے سائیڈ تے بیٹھا ہے، آندا ہے کہ تو گٹھڑی سنبھالتے نو گور نال کی، تو اپنی سنبھالتے نو چور نال کی۔ یہ ہمارا آج کل معاشرے کا یہ نظریہ اور فکر بنی ہوئی ہے کہ ساڈی ویلنے چ ماں آئی ہے، سانوں کو فٹیک پئی ہے، ساڈا دماغ خراب ہے کہ اسی ایویں جناب علی لینا ایک نہ دینے دو۔ یعنی ہم عقل مندی وہاں سمجھتے ہیں جہاں ہمیں لینے ایک اور دینے دو نظر آ رہے ہوں۔ دنیا کے مفادات کے لیے تو ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں، جنہوں نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں ڈراموں میں وہ ٹکٹ لگاتے ہیں، وہ سیٹیں لگاتے ہیں، وہ نشستیں لگاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان محنت کرتے ہیں یہ شاباش کے حقدار نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پڑے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو بڑی خیر والے ہوتے ہیں، منحوس نہیں ہوتے، بڑی خیر والے بندے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں خیریں اترتی ہیں، جس کے گھر جاتے ہیں وہاں بھی خیر آتی ہے، جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کام میں بھی خیریں ہی ہو جاتی ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں عرش والا خیریں ہی کر دیتا ہے، جس فصل میں قدم رکھتے ہیں خیر اگتی، خیر برستی اور خیر پھوٹتی ہے۔ ان خیر عباد اللہ، اللہ کے خیر والے بندے، بہترین بندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ میں ان خیر والے بندوں کی تمہیں نشانی نہ بیان کروں کہ وہ جو میری امت کے خیر والے بندے ہیں، بہترین بندے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کائنات میں خیریں بانٹتا، خیریں تقسیم کرتا ہے، ان بندوں کی نشانی نہ بیان کروں؟ الموفون المطیبون، ان کی نشانی یہ ہے کہ بڑے ہی وفادار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ المطیبون، اگر کسی کو نیکی کا کام کرتا دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہی سمجھیں کہ ساڈا ہی بڑا بڑا احسان ہے کہ اسی جناب علی جلسہ سنے ہیں، جی میں ساڈی مسجد دے نمازی وہ نماز پڑھ کے مولوی تے احسان کرتے کہ اسی تہاڈی مسجد دے نماز پڑھتے ہیں بھائی، اس واسطے تسی ساڈا شکریہ ادا کرو، اسی نہ آئیے تے تسی نماز کینوں پڑھاؤ گے؟ یعنی ہر شخص وہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں۔ آئے ہو کیا لے کے آئے ہو، جا رہے ہو کیا دے کے جاؤ گے؟ یعنی ہم ملازموں سے یہ تو کہتے ہیں، اداروں سے، کہ یہ ہمارا کام نہیں کرتے، ان سے ہماری امیدیں ہیں، لیکن کیا ہم بھی تیار ہیں کہ ہم خود بھی کسی کے کام آنے کی کوشش کریں؟ اس دور کے اندر بندے بندے کو دعوت دینا اور بلانا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ساڈے لوگ اتنے آتے نے، میں تو کدے آپ دے سکے پیو دا ترلا نہیں کیتا کہ تیری محنت میں کیوں کرا۔ اس فلسفے نے سانو خیر دے کماں تو محروم کرتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی کافر ایسے بھی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے 300 بار دعوت دی، 100 بار۔ یار میری گل تو سن، او یار بہتے صحیح، یار کوئی 2 منٹ کٹتے صحیح، یار کھانے دے با نہیں آ، یار میں آ جانا وا، فلاں جگہ بیٹھ جاتے ہیں، فلاں جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بات ڈالتا، وہ ٹائم نکالتا، میرے محبوب کی بات سنتا، اللہ اس کی تقدیر تبدیل فرما دیتے۔ اسی کسے بندے دی نماز لی محنت کر کے ویکھیے، ساڈا تا رنگ لال پیلا ہون لگ پیندا، بندہ بھی بھائی میں تو بھائی نہ نہیں صحیح پڑھدا نہ پڑھ۔ آپ کسی کی نماز کی اصلاح کریں، وہ آپ کے سر چڑھ جائے، آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ نہیں یار سوری یار۔ اب اگر کوئی بندہ گر رہا ہے، نادان ہے، ہم اس کو باہر نکالیں، وہ نکلنا نہ چاہے، ہم ٹھڈا مار کے کہتے ہیں بھی پیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، کافروں نے پتھر مارے،
آسمان کے فرشتے آ کے کہنے لگے آپ دعا مانگیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم دو پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل کے رکھ دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے، یہ نہیں جانتے کہ محمد ان کا خیر خواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس حد تک کسی کی رہنمائی کرتے ہیں؟ ہم تو ماں باپ دوسری سے تیسری مرتبہ آواز لگائیں ہم اکتا جاتے ہیں۔ باپ نے 2 سے 3 بار بچے سے پوچھا کہ بچے اس چیز کو کیا کہتے ہیں، بچہ تھک گیا، اکتا گیا۔ اس نے کہا بیٹے اسی جگہ کھڑے ہو کے ایک کوا سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو نے 40 بار مجھ سے پوچھا تھا ابا جی یہ کیا ہے، میں نے 40 بار ہی کہا تھا پتر یہ کہاں بیٹھا ہے، پتر یہ کوا بیٹھا ہے۔ اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا مزاج جملوں سے ہلا شیری پاتا ہے۔ ہم اگر کسی کو شاباش دیتے ہیں ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون کہ شاباش میرے شیر تو دین کا کام اسی طرح کرتا رہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی شاباش سے حوصلہ پا کے کسی نے دین کا کام کیا اللہ حوصلہ دینے والے کو بھی برابر کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تے اسی پیندیاں لیندیاں کسی بچے نو شرارت کردیاں ویکھیے تے اسی کی آنے ہیں تیرا مینوں منہ ہی دسدا ہے تو پڑھن والا نہیں۔ حوصلہ شکنی کرنے کی جو انتہا ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی کسی نے سیکھنی ہو تو ہم سے سیکھے، اے بڑا پروگرام کرایا ہے، اے بھی کیتا ہے، اے بھی کیتا ہے، اے بھی نہیں سی، اے بھی نہیں سی، اے بھی نہیں سی۔ ایک بندے نے تصویر لگا دی اور ساتھ لکھ دیا اس میں سے کمیاں تلاش کریں۔ کوئی آیا انہیں کہا نک ٹھیک نہیں، ایک نے کہا آنکھاں ٹھیک نہیں، ایک نے کہا کان ٹھیک نہیں، ایک نے کہا آنکھ ٹھیک نہیں، کسی نے کہا سر کے بال ٹھیک نہیں، ناخن ٹھیک نہیں، پاؤں ٹھیک نہیں، ہاتھ ٹھیک نہیں۔ انہیں نشان لگ گئے کہ تصویر نظر نہ آوے نشان ہی نظر آنے۔ اگلے دن اس نے تصویر لگا دی، اس نے کہا اس تصویر کے اندر کمیاں ہیں اس کی اصلاح کرو۔ ہن اصلاح کرن تے جھٹ لگنا سی تے جب جڑا بندہ ننگے آکھے چنگی بھلی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اصلاح جب کرنی ہو تو وقت درکار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے تو اس کو برداشت کیا کرو۔ جتنی زیادتیاں آمنہ کے لال کے ساتھ ہوئی ہیں کائنات میں اتنی زیادتیاں کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر ما اصاب بی، میری امت کے لوگوں جب تم کو مصیبت پہنچے تو مجھ محمد کی مصیبتوں کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کی دعوت کے میدان میں ٹھٹھرتی راتوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احزاب کا موقع، 900 کا لشکر، رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کے خندق کھود رہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان سے قہر کی سردی برس رہی تھی اور آمنہ کا در یتیم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر وہ خندق کھود کر کے رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا سے مسلمانوں کے لشکر کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے تھر تھر کانپ رہے تھے اور کمبل آپ کا کاندھوں سے نیچے گر جاتا تھا، میں کمبل اٹھا کے کاندھوں پہ رکھتا، آپ ٹھٹھرتی رات میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے اللہ اسلام کے لشکر کو، اللہ دین کے لشکر کو کامیاب کر دے۔ یہ جو آپ کو یہاں کرسیوں پہ بیٹھے کلمہ پہنچا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے میرے محمد کی بڑی محنت ہے۔ یہ پروگرام اسی محنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کانفرنسیں، یہ جلسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیے جاتے، یہ فساد کے لیے نہیں کیے جاتے، یہ تخریب کے لیے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ لوگوں کا رخ سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اوے کائنات کے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ بیٹھو، کائنات کے سب سے کامیاب انسان جناب محمد کی باتیں سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھٹھرتی رات میں آپ اتنا رو رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بس کریں، مجھے یقین ہے کہ آسمان سے خدا نے اپنی نصرت کے لشکر نازل کر دیے ہوں گے۔ جب دین کے میدان میں محنت ہوتی ہے نا، پھر معجزوں کا ظہور ہوتا ہے۔
آج کل معجزے نہیں لیکن کرامتیں ہو سکتی. 900 کا لشکر، ایک بندے کا کھانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکایا. رسول اللہ 900 کا لشکر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں وہ برکتیں پیدا کی کہ 900 کے لشکر نے کھایا لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا. دین کے پروگراموں کے لیے میرے محمد نے بڑی محنتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو کلمہ پہنچے، لوگوں تک دین پہنچے، ایمان اسلام کی بات پہنچے. کسی بھی خوبرو نوجوان کا جی نہیں چاہتا کہ اس طرح بھرے مجمع میں کسی چیز کے لیے اپیل کرے. یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا حوصلہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید کا موقع تھا، محمد رسول اللہ اپیل کر رہے تھے درسگاہ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور میں چادر اٹھا کے میں لشکر سے وہ فنڈ اور چندہ اکٹھا کر رہا تھا. کس لیے؟ کہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی یتیم کے کام آ جائے، کسی بیوہ کے کام آ جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے یتیم، بیوہ، مسکین، غریب اسلام کی نشر و اشاعت اور دین کی دعوت کے کام کے لیے لوگوں سے اپیل کر کے لے کے لوگوں کے درمیان خرچ کر دیا کرتے تھے. آج میں آپ اس دعوت سے غافل ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، میری امت کے لوگوں جب تم دعوت کے کام سے غافل ہو جاؤ گے، دین کی دعوت سے غافل ہو جاؤ گے، تم رو رو کے لمبی دعائیں کرو گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں خدائے لم یزل تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کی قسم ہے تم جب نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، جب پھر تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. غور فرماؤ، بات مکمل کروں. کائنات کی تمام عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت بالاتفاق دعا ہے. سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ دعا. سجدے سے بڑی عبادت دعا، رکوع سے بڑی عبادت دعا، حج سے بڑی عبادت دعا ہے. لیکن اگر بندہ دعوت کا کام نہ کرے تو یہ اتنی بڑی جو عبادت ہے یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوتی. ہم دعوت کے کام سے غافل ہو گئے. چلتے پھرتے کسی کی سگریٹ چھڑوائیں یار، کسی نو گالی تو روکو، ایویں گل گل تیرا بندہ لانتا پاؤندا ہے انہوں سمجھاؤ کہ کام ٹھیک نہیں. بے حیا بندے نو بے حیائی تو روکو یار، آپ دا کردار ادا کرو. مولوی کلا بیچارہ کی کرے گا؟ چور نو چوری تو روکو، چغل خور نو چغل خوری تو روکو. اوے آپ دی زندگی چ یار کسے دی ایک بندے دی نماز ہی سیدھی کرا جاؤ، کسے نو کوئی دو ایتاں یار قرآن دیاں پڑھا جاؤ، او کوئی تے خیر دا کام کر جاؤ. قیامت والے دن رسول اللہ نے فرمایا لا تسود وجہی، او میرے امت دے بندیو، میری امت دے لوگوں مینوں شرمندہ نہ کریا جے کہ اللہ امتاں دے لوگاں نو پوچھے، دوسری امتوں کے لوگوں سے اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو دوسری امتوں کے لوگ اللہ کو نیکیاں دکھانا شروع کر دیں. اور جب محمد رسول اللہ کی امت سے پوچھیں کہ تم کیا لے کے آئے ہو، تم آگے سے کہو میری 5 دکانیں تھیں میں بڑی چلایا کرتا تھا، میری مارکیٹ تھی، او میرے صحابہ میری امت تک یہ پیغام پہنچاؤ. جب قیامت کے دن اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، دنیا کی باتیں نہ کرنا، دین دکھانا کہ تیرے دین کے لیے ہم نے یہ کیا. میرے دوستو ہم سارے جائزہ لیں، جو 25 سال کا نوجوان ہے، 60 سال کا بزرگ ہے، کہ آج تک اس کے ذریعے سے دین کا پیغام کتنا آگے پہنچا ہے. والدین کے نافرمان کو فرما برداری پہ لیکچر دے دیں، کسی کا نقصان کرنے والے کو اس سے باز رکھیں. جگہ جگہ قتل و غارت کری اور بات بات پہ لوگ کہتے ہیں مار دیاں گے، راہ صاف کر دیاں گے. انہوں سمجھاؤ جنہوں ماریا ہے وہ تا شہید ہو گیا ہے، تو ساری زندگی لئی رڑ گیا ہے، مرنے کے بعد خالدن مخلدن فیہا ابدا. قاتل آدمی مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کوئی اس کو دوزخ سے باہر نکال نہیں سکے. تو بندہ مارنے کے بعد کون سا 1000 سال زندہ رہے گا؟ اپنا کردار ادا کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور سنہری قربانیوں کو یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 بندیاں نو آواز مار دے سی یار میری گل سن، کوئی نہیں سی سندا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے نہیں سی آکھیا میری توہین ہو گئی. اسی آنے یار تسی گل ہی نہیں سن دے، چل جے تو گل نہیں سننی تے میں تیرے لیے ویلا ہے، تو آپ دے کر میں آپ دے کر. سیکنڈ وچ تاں اسی درمیان چ دیوار کر کے دراڑ پا دینے.
بار بار دعوت دینی ہے، بار بار دعوت دینی ہے، بار بار دعوت دینی۔ گانا سننے والے کو روکو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی مصطفیٰ صاحب، سعودیہ رہے کافی دیر، کہتے ہیں ہماری مارکیٹ میں ایک شخص تھا، میں انہیں دعوت دیتا رہا، اللہ تعالیٰ نے 3-4 سال کی دعوت کے بعد دل میں اس کے گانے کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن سننے والا بن گیا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دعوت دینے کی، بولے تو صحیح۔ یہ بھی کام کریا کرو تے گوانڈی ہمسائے کسے رکشے والے نو نا کدے آکھیا کرو یار فلاں جگہ کتنا کرایہ جان دا، وہ کہے گا 50 روپے، انہوں کو تینوں 50 روپے بھی دینا تے آئے تھے بہ کے چاہ بھی پینے، میرے کو 2 حدیثاں سن۔ یہ نکے نکے کام کریا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم افضل الرجل، کائنات کا سب سے افضل انسان وہ ہے جو کسی کے چہرے پہ خوشی لے آئے۔ اینی گل نہ اگر کسی دے چہرے تے خوشی آ جائے پھر تسی کائنات دے بڑے بڑے بندے ہو۔ کسی بزرگ نو راہ دے دیو، پیدل جا رہا ہے موٹر سائیکل تے بہو، ساڈے لوگ آندے زمانہ ہی نہیں رہا بھائی، بابے ہونی پچھوں جیب بھی خالی کر جاندے نے۔ ساڈے ادارے چ فضا استاد اونے میرے کو واقعہ کتے سنیا بھی نیکی کرنی چاہیے دی، راہ چنو ایک بابے نے ہاتھ دیتا، اونے بابا پیچھے بہا لیا، میں نے موبائل اس کو خرید کے دیا تھا، وہ گھر گیا انہیں جیب وچ ویکھا موبائل ہی نہیں سی ہے۔ اس نے کہا نیکی کس سے کریں، لیکن پھر بھی ان چراغوں کو تو جلنا ہے، ہوا کیسی ہو، نیکی انشاءاللہ کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، شر کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، کسی کو کھانا کھلایا کرو گھر بلا کے، ضروری نہیں کہ مٹن بیف قورمہ کباب ہوئے، نہیں، جنہ ہو سکتا ہے چاہ پانی سادہ مادہ جو بھی ہو سکتا ہے کریا کرو۔ گوانڈیاں نو ہمسایاں نو ضروری نہیں کہ کوئی پاٹے خواہ مولوی آوے ٹائی شائی لا کے اوہی روٹی کھائے گا تے جنت واجب ہوئے گی، نہ گلی دا کوئی بھوکا فقیر، حتیٰ کہ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ خیر دے کم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی زیارت کی، اللہ نے مجھے بڑی باتیں سکھائیں، بڑے کام بتائے، میں نے فرشتے دیکھے نیکیوں پہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو وہاں اللہ نے مجھے دعا سکھلائی۔ دعا کی کیا سکھلائی؟ اے میرے محمد یہ دعا پڑھا کر۔ یہ خواب میں دعا سکھلائی کس نے؟ بولے کیا دعا سکھلائی؟ اللہم، پڑھیں سارے، اے میرے اللہ انی اسألوکا فعل الخیرات، میں تیرے کولوں خیر دے کم کرن دی توفیق منگدا، مینوں خیر دے کم کرن دی توفیق عطا فرما۔ تے ساڈا نیانا کسی دے کم آ جائے نا چاچے تائے دے، اسی انہوں آنے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، ویلا ہیں، تو او دا کانا ہے، او دے نیانے تا میرے کدے کم نہیں آئی، چل ادھر ہو، تو وڈا حاتم تائی، تو ٹھڈ نالوں گوڈے اگے، تو ایویں کہاں ودیا پھردا ہے۔ یعنی ہم نے تو معاشرے میں افراتفری مچائی ہوئی، کوئی بندہ کسی دے کم آن لی تیار نہیں۔ ظاہرت الرغبہ، جیدے کو پیسے نے او دے کم آن لی تیار ہے، جیدے پلے ککھ نہیں او دی گل سننے واسطے تیار نہیں۔ ایک دفعہ ویزا ملے ہے، دنیا دا بار بار نہیں ہونا، دوزخ نہ بناؤ اس زندگی نو، خوشی نہ جیو۔ جے کسے دے کام آ سکدے ہو تے تاڈے کو طاقت قوت ہمت ہے پھر او دے کام آؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تسی او دے کام آؤ گے اللہ تاڈے کام آئے۔ تے جے تسی کسے دے کام آ سکدے ہو کام نہیں نہ آئے، اللہ بے برکتی مسلط کر دے گا، پھر تسی روو گے، تاڈیاں دعاواں قبول نہیں ہون گیاں، کوئی تاڈے کام نہیں آئے گا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہم نے انشاءاللہ خیر کا کام کرنا ہے۔ بیٹھک میں بیٹھ کے درس حدیث رکھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، نماز کی درستی کروائیں، اے مناظرے شناظرے چھوڑیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اخلاق پیار سے ملیں، کسی غریب کی شادی میں چپ کر کے جا کے اس کا کوئی نہ کوئی فائدے کا سامان کرائیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون کرائیں۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو کسی غریب کو لقمہ کھلاتا ہے، اللہ آسمان پہ اعلان فرماتے میرے فرشتوں یہ اس نے غریب کو نہیں کھلایا بلکہ مجھے اللہ کو کھلایا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ دعا پڑھ لیں، بات مکمل ہوئی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں نو خیر دے کام کرن دی توفیق دے، وترک المنکرات، برائیاں تو محفوظ رکھ، وحب المساکین، کمزور لوکاں نہ محبت دی توفیق عطا کر دے۔
इत्थे टाई शाई लाई होवे ना ते गरीब बंदे ना सलाम ही नहीं लेंदे किते वट ना पै जाए। कपड़े वट तो बच जाते ने लेकिन अंदर वट पै जाता है, अंदर वट पै जाता है। अल्लाह अंदर नूं वेंदा है, अंदर वटां तो पाक है कि नहीं। अल्लाह दे हां उस बंदे दी इज्जत है, अल्लाह दी कसम जी दे अंदर वट ना होण। व इन अरदा फितनतन फिन्नास फकबिजनी इलैका गैर मफ्तून, अल्लाह जिदों कायनात च फितने आउण ते मैनू फितनियां तो बचा के तू कलमा शहादत पढ़दे होया ईमान दा खात्मा अता कर दे। तगफिर अली व तरहमानी, मुझे मुआफ कर दे, मेरे पे रहम कर दे। इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। अल्लाह उन बंदों से भी मोहब्बत की तौफीक दे दे जो तेरा काम करते हैं, जो तेरा वो बोले। ये सारे नौजवान जिन्होंने आज का प्रोग्राम सजाया है, ये हमारे जो बाहर दोस्तों अहबाब इस ठिठुरती रात में पहरा दे रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को मुबारकबाद दी है, इन्हें शाबाश दी है, इनकी हौसला अफजाई की है। फरमाया दीन के काम की जो चाकरी करता है उसकी आंख पे अल्लाह ने दोज़ख की आग को हराम किया। इन्हें मुबारकबाद हो, अल्लाह ताला इनकी जुहूद को कबूल फरमाए। ये जो मस्जिद मरकज तमीर कर रहे हैं, अल्लाह इसे खैर का कला बनाए, यहाँ से खैर फूटे, कायनात खैर पाए। और खैरु बुक़ातिल अर्ज़ि मसाजिदुहा, कायनात के खैर वाले टुकड़े वो होते हैं जहाँ अल्लाह के घर बन जाते हैं। अल्लाह यहाँ से कायनात को खैरें तकसीम करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमिफ़हज़ि क़तातिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो एक चिड़िया के घोंसले जितनी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा डाल दे, और असगरा, या चिड़िया के घोंसले से भी कम अपना हिस्सा डाले अल्लाह के घर में, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। तो ये हैं खैर के काम। अल्लाह इन खैर के कामों को करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जितने दोस्तों अहबाब बैठे हैं, इनमें से कोई बीमार है शिफा अता कर दे। अल्लाह मकरूज है कर्जे दूर कर दे। अल्लाह परेशान है परेशानियां दूर फरमा। बे औलाद है नेक नूरीना औलाद दे दे। अल्लाह अपना मकान नहीं तो ज़मीन के किसी टुकड़ों से अपना मकान अता कर दे। अपना कारोबार नहीं तो अल्लाह अपने कारोबार अता फरमा दे। अल्लाह जितने दुखी बैठे हैं सुख अता कर दे, परेशान बैठे हैं खैरें अता फरमा दे। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को खालिस अपनी जनाब में कबूल फरमा दे। अगर किसी की इस्लाह हुई अल्लाह ये तेरे करम भरम से हुई, और अगर कोई कमी कोताही हुई अल्लाह ये हमारी तरफ से हुई। खूबियों को कबूल फरमा दे, कमियों कोताहियों से सरफ नज़र फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, अहले पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मग़फ़िर लना वली वालिदीना वली इख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।